أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. سورہ مبارکہ مریم، ورس نمبر 22. ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک معجزانہ ولادت تھی، اس کے مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان مراحل میں اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، مگر اب وہ مرحلہ یا پریکٹیکل عملاً ایک مرحلہ اس آیا میں بیان ہو رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد سے پہلے کا مرحلہ، یعنی جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی حملگی کا زمانہ تھا. سو اس آیا میں ورس نمبر 22 میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے فحملتہ، پھر انہیں حمل ہو گیا ان سے، یا فحملت ہو حملہ انشاءاللہ ہم ابھی بعد میں بات کریں گے. حمل یعنی اٹھانا، تو پھر انہوں نے اٹھا لیا اس کو کہ جس کی بات ابھی اس سے پہلے ہو رہی تھی، یعنی وہ بچہ اور وہ غلام کہ جس کے بارے میں غلامن زکیہ کے الفاظ استعمال کیے قرآن مجید میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا. فانتبذت، اس کو ہم پہلے اس لفظ کو بیان کر چکے ہیں. فانتبذت دور ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا، دور دراز مقام پہ چلے جانا. بس وہ چلی گئیں، بھی اسے لے کر، یعنی اپنے حمل کو لے کر چلی گئیں. کدھر چلی گئیں؟ مکانن، ایک جگہ پر، قصیہ دور دراز. قصیہ قصی ان سے نکلا ہے، اور مسجد اقصی کا لفظ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. مسجد اقصی کو بھی اس لیے مسجد اقصی کہتے ہیں کہ وہ دور دراز مقام تھا. سو قصیہ دور دراز کے مقام پر چلی گئی. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی روایت کے مطابق جب جبرائیل امین آئے اور وہ ڈائلاگ اور مکالمہ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے کی آیات میں پڑھا حضرت مریم اور حضرت جبرائیل کے درمیان جو ہوا، تو اس مکالمے کے بعد جبرائیل امین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی قمیض کے دامن پر پھونک ماری اور وہ باذن اللہ پھر اس سے حاملہ ہو گئیں. اب اس حوالے سے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جو حامل کا زمانہ تھا یہ کتنا تھا، مختلف قسم کی روایات اور اقوال موجود ہیں. یہاں تک کہ ان میں اتنا اختلاف ہے کہ جو روایات جو اقوال ہیں ان میں 1 گھنٹہ بھی تذکرہ ہے کہ 1 گھنٹے کا حمل تھا، اور 1 گھنٹے کے پروسیس کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد تک کے سارے مراحل طے ہو گئے. اور کچھ اقوال اور روایات میں 9 گھنٹے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے کچھ روایات میں یا اقوال میں 6 ماہ کا تذکرہ بھی ہے، 7 ماہ کا تذکرہ بھی ہے، اور ایک جو تذکرہ ہے وہ 9 ماہ کا عمومی، اور جو عمومی ایک حمل ہوتا ہے 9 مہینے کا جو زمانہ ہوتا ہے، پورے 9 مہینے کے حمل کا تذکرہ ہوا ہے. تو اس میں مختلف اقوال ہیں. جو قرآن مجید جس چیز کو اہم سمجھتا ہے یہاں بیان کرنا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود ولادت بسعادت جو ہے اس کے مراحل کو. سو اس میں ہم نہیں جاتے کہ آیا یہ حمل کا زمانہ جو ہے وہ کون سا تھا، اور اتنے سارے اقوال میں سے کون سا قول صحیح لگتا ہے. مختلف اقوال ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. سو قرآن صرف اتنا کہتا ہے فحملت ہو، کہ وہ حاملہ ہو گئیں. اچھا، حملت ہو یعنی یہ لفظ نکلا ہے حملہ سے، اور حمل یعنی اٹھانا. ہم اردو زبان میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ عموماً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ذرائع نقل و حمل. یہ ایک لفظ اور آپ سنتے ہیں کہ حامل امانت الہی، یا اس طرح کے الفاظ. آپ فلاں بندہ فلاں چیز کا حامل ہے، اور میں فلاں چیز کا حامل نہیں ہو سکتا یا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ سارے لفظ اسی سے نکلے ہیں. سو حمل یعنی اٹھانا. ذرائع نقل و حمل بھی ہم انہی چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں اٹھانے کے کام آتے ہیں، وہ سورسز. تو حاملہ جب ہم کہتے ہیں تو حاملہ یعنی ماں. اچھا، ماں کو حاملہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ماں اپنے شکم میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور اپنا حصہ بنا کر اٹھاتی ہے. البتہ یہ بات پھر بڑی قابل توجہ ہے کہ بچے تو ہم بھی اٹھاتے ہیں، اور ماں جیسے بچہ اٹھاتی ہے، اس اٹھانے میں اور عام کسی فرد کے اٹھانے میں بڑا فرق ہے. چونکہ ماں بچے کو اپنے وجود پر نہیں اٹھاتی بلکہ اپنے وجود میں اٹھاتی ہے. ہم جب کسی بچے کو اٹھاتے ہیں، چاہے وہ شیرخوار بچہ ہو، چاہے وہ انگلی پکڑ کے چلنے والا بچہ ہو، تو ہم اس کو اپنے وجود کے اوپر اٹھاتے ہیں. کندھے پہ اٹھا لیا، ہاتھوں پہ اٹھا لیا.
لیکن ماں ایسے نہیں، ماں کا جو اٹھانا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ اپنے وجود پر یا اپنے وجود پہ نہیں بلکہ اپنے وجود میں اٹھاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو گھر میں جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو فیڈ کرتے ہیں، اور اب بچے کو عام کسی بندے کے کھانا کھلانا یا کوئی چیز کھلانے میں اور ماں کے کھلانے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ ماں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاتی بلکہ اپنے وجود سے خوراک مہیا کرتی ہے اس کو، اور اپنے وجود میں سے خوراک دیتی ہوتی ہے۔ سو یہ فرق ہے ایک عام کسی شخص کے اٹھانے میں، جو کہ حمل کا مطلب اٹھانا، تو بچے کو تو باپ بھی اٹھاتا ہے، ماں بھی اٹھاتی ہے، لیکن باپ کو کبھی حامل نہیں کہا جا سکتا، حاملہ ماں ہے، چونکہ وہ اپنے وجود کا حصہ بنا کر اور اپنے وجود کے حصے میں سے اس کو خوراک بھی مہیا کرتی ہے۔ اسی لیے کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے، غالباً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ یاد کرو کہ تمہاری ماں نے تمہیں وہاں اٹھایا جہاں کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا، لہذا اپنی ماں کی قدر کرو۔ تو حاملہ یا ماں یعنی کیا مطلب؟ یعنی اٹھانے والی۔ اچھا، ماں کو تو میں اگر یہ سمجھوں کہ ماں جو ہے وہ یہ صرف یہ نہیں کہ 9 مہینے ہی بچے کو اپنے شکم میں اٹھاتی ہے، بلکہ ماں تو ساری زندگی حاملہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی بچے کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس کے دکھ مصیبتیں، اور مطلب جو کچھ بھی ہے بچے کو، جو کچھ ہو رہا ہے بچے پہ، ان ساری چیزوں کو مانوی اور نفسیاتی طور پر ماں ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن پہ، اپنی نفسیات پہ اٹھا کے رکھتی ہے، اس لیے بچے کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ماں پہلے پریشان ہو جاتی ہے۔ سو ماں یعنی وہ 9 مہینے شکم میں اٹھانے والی، اور پھر پوری زندگی اپنے بچے کے معاملات کو، اپنی زندگی کے تمام معاملات پہ فوقیت دے کر ان کی الجھنیں، پریشانیاں، تکالیف کو اٹھانے والی ہستی جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اچھا، ہم اس آیا کو جب تذکرہ کر رہے ہیں کہ فحملت ہو، وہ حاملہ ہو گئیں، فانتبذت به مکانا قصیا، اور اس حمل کے ساتھ پھر ایک دور مقام پر منتقل ہو گئی اور دور چلی گئیں، تو یہاں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو پریشانیاں شروع ہوئی ہیں، یہ تیسرا بڑا دھچکا ہے یا تیسری بڑی پریشانی ہے جو حضرت مریم کو اچانک سے یکے بعد دیگرے مل رہی ہے۔ پہلی پریشانی تو یہ تھی کہ ایک نوجوان بغیر اجازت لیے حجرے میں پردے کے اندر آ گیا، تو اچانک سے بڑی پریشانی ہوئی ان کو۔ دوسری پریشانی ان کو تب ہوئی کہ جب اس نوجوان سے ہم کلام ہوئی، اور ہم کلام ہوتے ہی اس نے بتایا کہ وہ ایک بچے کی خوشخبری دینے آیا ہے، اور وہ شوہر کے بغیر ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں، اور ایک بچہ ہوگا جو بن باپ کے پیدا ہوگا، تو وہ دوسری پریشانی حضرت مریم کو ہوئی تھی۔ اور تیسری پریشانی یہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورہ مریم کی ورس نمبر 22 تذکرہ کر رہی ہے کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ البتہ یہ جو تیسری پریشانی ہے یا تیسری الجھن ہے، یہ پہلے والی صورتحال سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ جب جبرائیل امین آئے تھے، اور اس سے پہلے جو 2 پریشانیاں ہو رہی تھیں، ان میں حضرت مریم کو جو فکر تھی یا جو مسئلہ تھا وہ اپنی تربیت و اخلاق اور کردار کا مسئلہ تھا، کہ جب وہ نوجوان اندر آ گیا تو ان کو اپنے کردار کی اور اپنی تربیت و اخلاق کی فکر ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے جب نوجوان نے کہا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک بچہ ہوگا اور بن باپ کے ہوگا، اور آپ ماں بنے گی اور بن شوہر کے ماں بنے گی، وہاں پر بھی تربیت و اخلاق کی فکر تھی کہ یہ میرے کردار کی، ان کو اپنے کردار کی زیادہ فکر تھی۔ اور ایک ایسا مسئلہ تھا جو خفیہ مسئلہ، یعنی تب تک بات خفیہ تھی، خفیہ رہ سکتی تھی، راز تھا اور راز رہ سکتا تھا، اور ابھی تک راز ہی تھا اور خفیہ ہی بات تھی جو ان کے اور جبرائیل امین کے درمیان ہو رہی تھی۔ مگر اب 2 مشکلات بڑھ گئی ہیں اس تیسری سٹیج پہ آ کر۔ پہلی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب مسئلہ ذاتی نہیں رہا، بلکہ معاشرے اور سوسائٹی کے سامنے آنے والا مسئلہ بن گیا ہے، چونکہ اب وہ پریکٹیکلی حاملہ ہو گئی ہیں۔ تو پہلے ذاتی مسئلہ تھا، اب وہ ذاتی نہیں رہا، چونکہ حاملہ ہو گئی ہیں تو معاشرے کے سامنے آئے گا ان کا یہ ٹائم بھی، اور پھر بچے کی ولادت کے بعد بھی، لہٰذا اب مسئلہ ذاتی نہیں رہا بلکہ معاشرے کا بن گیا ہے۔ پہلے خفیہ رہ سکتا تھا، اب خفیہ نہیں رہ سکتا، اب تو وہ راز نہیں رہ سکتا، اب لوگوں کے سامنے آئے گا۔ یہ پہلی مشکل بڑھ گئی۔ دوسری مشکل یہ ہوئی کہ اس سے پہلے جتنی تکالیف تھیں وہ نفسیاتی تکالیف تھیں، اور جو جیسا کہ جبرائیل امین کا آنا اور اس چیز کا کانوے ہونا کہ آپ ماں بنے گی، وہ نفسیاتی تکالیف تھی۔ مگر اب نفسیاتی تکالیف کے ساتھ ساتھ اب اس مرحلے سے حضرت مریم حمل اور زچگی کی جسمانی تکالیف کو بھی دیکھنا شروع کرتی ہیں، اور جسمانی تکالیف جو حمل کے زمانے کی ہیں اور زچگی کے زمانے کی ہیں، ان 2 اوقات کی جسمانی تکالیف کا بھی آغاز ہو گیا۔ سو نفسیاتی تکالیف کے ساتھ ساتھ جسمانی تکالیف بھی آ گئیں۔
مسئلہ خفیہ تھا اور راز تھا، وہ راز نہیں رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ اپنی صرف ذات کا مسئلہ تھا، اب ذات کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اب وہ سوسائٹی اور معاشرے کا مسئلہ بن گیا ہے۔ لہٰذا اسی لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ممکن ہے اس مسئلے کو اپنا ذاتی مسئلہ رکھیں اور خفیہ مسئلہ رکھیں، اس مسئلے کو اپنی ذاتی حد تک محدود رکھنے کے لیے اور اس کو راز رکھنے کے لیے اور خفیہ رکھنے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب وہ اس بچے کو لے کر دور چلی گئی تاکہ ان دو الجھنوں سے بچ جائیں کہ سوسائٹی ابھی سے ان کے اوپر اتہام اور الزام لگائے گی اور اس طرح کی جو مشکلات آئیں گی۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے جس کے پہ قرآن مجید نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ تو کہتا ہے قرآن کے مکانن قصیہ چلی گئی، ایک دور جگہ چلی گئی، مگر وہ دور جگہ کون سی تھی، کہاں گئیں، کہاں زمانہ حملگی گزارا، اور چاہے وہ 1 گھنٹہ تھا، 9 گھنٹے، 6 ماہ، 7 ماہ، 9 ماہ، جتنا بھی زمانہ تھا وہ کہاں گزارا، کہاں چلی گئی، قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ البتہ مفسرین نے مختلف قسم کے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللحم چلی گئی ہیں، جو کہ وہیں ایک اور حصہ بنتا ہے، آپ کہہ لیجیے اس مقدس عبادت گاہ کا، اور ایک یہ ہے کہ ساتھ ہی ایک گاؤں کہہ لیجیے، دیہات کہہ لیجیے، ایک محلہ کہہ لیجیے، جو کہ ناصرہ یا ناصریہ جس کو کہتے ہیں، آپ وہاں منتقل ہو گئی اور آپ نے وہاں پہ یہ زمانہ حملگی گزارا۔ ایک قول یہ ہے مفسرین کا۔ البتہ تفسیر صافی میں تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہوئی ہے کہ جب آپ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں، حضرت مریم حاملہ ہونے کے بعد باعجاز یعنی معجزے کے ساتھ شام سے کربلا چلی گئیں، اور بچے کی جو ہے وہ اس زمانے کو آپ نے کربلا گزارا، اور پھر وہاں سے باعجاز یعنی معجزانہ طور پہ آپ کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر صافی کا ایک قول ہے، لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں ہمیں ان اقوال میں فیصلہ شاید ہم نہ کر سکیں، اور وہ اقوال اتنے زیادہ اہم نہ ہوں جتنی بات وہ اہم ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اب حضرت مریم پہلے سے زیادہ تکالیف کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ورس نمبر 22 میں اس چیز کو بیان کریں گے کہ اب حضرت مریم تنہائی میں گئی ہیں، اور تنہائی میں جانے کے بعد حضرت مریم کو اب یہ یعنی جیسے میں نے کہا نا، اب یہ تیسرا مشکل مقام اور تیسرا ایک دھچکا ہے جو حضرت مریم کو لگ رہا ہے، اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ ایک آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو یہ تیسرا اور چوتھا مرحلہ حضرت مریم کے لیے کیوں زیادہ مشکل تھے، اور اس کا پھر حضرت مریم کی جسمانی صورتحال پہ کیا اثر تھا، اور خاص طور پہ نفسیاتی طور پہ آپ کس پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ لیکن چونکہ ہم جب اس سورہ کی کوئی بھی آیا پڑھتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سورہ کی اس آیا کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے کچھ چیزیں سیکھیں، اور ان چیزوں کو ہم زندگی بھر کے لیے اپنا ایک حصہ بھی بنائیں۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں اس جگہ پہ اس آیا سے دیکھنے میں آئی ہے اور سمجھنے میں آئی ہے، خاص طور پہ ماں فحملت ہو یعنی ماں کی طرف ایک چیز جس کی طرف ہم نے متوجہ ہونا، اور جس کی طرف معصوم نے بھی متوجہ کیا ہے کہ اپنی ماں کی قدر کرو، چونکہ ماں جو ہیں وہ حاملہ رہی ہیں، ایک زمانہ تھا انہوں نے آپ کو اپنے بطن میں اور اپنے شکم میں اٹھا کے رکھا، اور جیسے میں نے کہا کہ ماں کو صرف حاملہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں نے بس 9 مہینے کی تکالیف اٹھائیں اور بس بات ختم ہو گئی۔ ماں تو ایک زندگی بھر کے لیے اپنے اس بچے کے لیے ایک حاملہ ہوتی ہیں، پہلے بچے کا وجود اٹھاتی ہیں اور پھر باقی ساری زندگی اس کی الجھنیں اور پریشانیاں اٹھاتی رہتی ہیں، اور اس میں ہر الجھن اور ہر پریشانی اپنے بچے کی پریشانی ماں کے لیے بچے سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور بچہ اس پریشانی اور الجھن کا شاید اس سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہم نے اس موقع پہ یہ سمجھنا ہے کہ جب ایک خاتون ایک ماں بننے کے مرحلے کی طرف جا رہی ہیں، اور اگلی آیا میں ہم پڑھیں گے کہ یہ مرحلہ کتنا سخت اور کتنا مشکل تھا، تو ہمیں یہ ذہن میں لانا ہے کہ ہماری ماں نے بھی ان مشکل مراحل سے ہمیں پروان چڑھایا اور ہم آگے بڑھے ہیں۔ لہٰذا اپنی ماں کی قدر کرنی ہے کہ چونکہ معصوم کے فرمان کے مطابق جس طرح سے ماں اپنے بچے کو اور اس کی تکالیف کو اٹھاتی ہے، ایسی کوئی ہستی دنیا میں اور نہیں ہے جو ان تکالیف کو اور اپنے بچے کو اس انداز میں اٹھا سکے۔ سو دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اپنی ماؤں کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اور میدان محشر میں کھڑے ہوں تو اپنے والدین کے فرما بردار